بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے 12 سال بعد بھی جب میں اپنے سسرال والوں کو اولاد نہ دے سکی تو آخر کار میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کر دی۔ مجھے میرے کمرے سے نکال کر اسٹور روم میں بستر بچھا دیا گیا اور اب میں سارا دن نوکروں کی طرح گھر کا کام کرتی اور رات کو اکیلے اس کمرے میں آنسو بہاتی۔ مگر پھر قدرت کو میرے حال پر ترس آیا، قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب حیران رہ گئے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے انسان بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے، اور کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا ہی جلد باز ہے۔ واقعی انسان ایسا ہی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہم اس طرح بھاگتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے پیروں تلے دوسروں کو رونتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب تک احساس ہوتا ہے تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ کہانی میری آپ بیتی ہے، آپ سب سے اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی میری کہانی سنیں اور ایک بار پھر اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے۔ میرا نام شبانہ بانو ہے، میں لیاقت آباد شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو والدین نے شادی کر دی۔ شادی کے لیے میرے والدین نے فہد کو چنا۔ فہد کا تعلق بھی لیاقت آباد شہر سے ہی تھا۔ فہد 2 بہنوں کا بڑا بھائی تھا اور اپنے والد کے ساتھ ساتھ کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ شادی ہوئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ ازواجی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر شادی شدہ عورت کی طرح مجھے بھی اپنے سسرال میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ کا سامنا تھا، مگر میں ایک صابر و شاکر لڑکی تھی اور ذرا سی بات جا کر اپنی ماں کو نہیں بتاتی تھی۔ میں اس بات کو بخوبی سمجھتی تھی کہ شادی شدہ زندگی کو نبھانے کے لیے چھوٹے موٹے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اسی پر عمل کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اور شروع کے چند سال میں اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہی تھی۔ فہد کی 2 بہنیں تھیں، آسیہ اور فوزیہ۔ دونوں کی شادی فہد کی شادی کے 4 سال بعد 2 سال کے وقفے سے ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں ایک خلا تھی اور وہ تھا بے اولادی۔ میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور سسرال والوں کی ذہنیت کو تو آپ میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ نئی شادی شدہ جوڑے سے بچے کی توقع رکھتے ہیں، اور اگر نیا شادی شدہ جوڑا جلد ہی اولاد کی خوشخبری نہ دے تو اس کا قصوروار عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر سسرال والے اور ساس بہو کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے سارا قصور بہو کا ہی ہے۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور یہ 4 سال تو میں نے جیسے تیسے کاٹ لیے تھے، مگر جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا مشکل سے مشکل تر ہو رہا تھا۔ میری ساس کی دیر رات ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اب تم جلدی سے وارث پیدا کر دو، اور میں حیران و پریشان نظروں سے ان کی طرف دیکھتی تھی جیسے وارث پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے مزید 1 سال گزر گیا، اور یہ جو 5 سال گزر گئے تھے یہ بھی میری خاموشی کی بدولت ہی اچھے گزرے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں اور پیروں فقیروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آئے دن ہم کسی نئی ڈاکٹر کے پاس جاتے، میں ہزاروں طرح کے ادویات کھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ارد گرد سے، محلے سے، خاندان بھر سے جو کوئی بھی کسی پیر فقیر یا درگاہ کا بتاتا، میری ساس مجھے لے کر وہاں پہنچ جاتی۔ غرض یہ کہ ہزاروں جتن کیے مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید میری قسمت میں بے اولادی کا دکھ لکھ دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن چکی ہوں، جدھر میری ساس اور شوہر مجھے کہتے میں ادھر ہی چل پڑتی تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور اب 10 سال میری شادی کو ہو چکے تھے۔ اب میری ساس اور میرے شوہر کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اب میری ساس نے صاف اور واضح الفاظ میں مجھے بتا دیا تھا کہ بس بی بی، ہم نے بہت انتظار کر لیا۔ میرا ایک بیٹا ہے، میری بھی خواہش ہے پوتے پوتیوں کو اٹھاؤں، میرے صحن میں بچے کھیلیں کودیں، مگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ اب تو میں فہد کی دوسری شادی کروں گی۔ اس کے بعد میری ساس نے فہد کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کر دی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ خاموشی اور صبر سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ 10 سال گزر چکے تھے۔ اب میں مزید ان لوگوں کو نہیں روک سکتی تھی۔ فہد کے لیے رشتہ دیکھ لیا گیا تھا۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ میرا احساس کیے بغیر دونوں ماں بیٹے بے دڑک مجھے فہد کی شادی کے کام کہتے۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ 2 ماہ بھی گزر گئے۔ ماں بیٹا اور بہنیں گئیں اور دوسری بہو کو بیاہ کر لے آئیں، اور دلہن کا استقبال کرنے کے لیے گھر میں کون موجود تھا؟
میں جی ہاں، بڑے جگرے کے ساتھ میں نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی سوتن کا استقبال کیا۔ وہ کمرے جو پہلے میرے اور فہد کے استعمال میں تھا اب وہ میری سوتن کو دے دیا گیا تھا، اور وہاں میری سوتن کے لیے پھولوں کی مسحری سجائی گئی تھی اور مجھے اسٹور روم میں بستر ڈال دیا گیا تھا۔ سب مہمانوں کو کھانا دینے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ چکے تھے تو میں کچن صاف کر کے اسٹور روم میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اس کے بعد کیا تھا، میری زندگی کا ایک بدترین دور شروع ہو چکا تھا۔ فہد کی نئی پڑھی لکھی لڑکی تھی، اسے لے کر فہد گھومنے پھرنے کے لیے مری اسلام آباد کی طرف بھی گیا۔ دونوں میاں بیوی واپس آئے بڑے خوش تھے اور میری ساس اپنی نئی بہو کی بلائیں لے رہی تھی۔ سب گھر والے افراد مل بیٹھ کر جب کھانا کھاتے تو آپس میں خوش گپیاں کرتے اور میں اسی طرح وہاں بیٹھی رہتی۔ کوئی مجھے بلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ بعض اوقات تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں اس گھر کا ایک اضافی فرد ہوں، میری یہاں کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ تھی فہد اور اس کی بیوی اب اس گھر کے مالک تھے اور اس کی بیوی مالکن کی طرح راج کر رہی تھی۔ فیصل کی ماں اپنی جگہ پر خوش تھی اور میں کیا تھی، اس گھر میں ایک کام کرنے والی ملازمہ جو سارا دن کھانے پکاتی، چائے بناتی، گھر والوں کو ان کی جگہ پر جا کر پکڑاتی اور پھر یہ سارے گھر سے برتن کٹھے کر کے دھوتی اور ایک ہفتے بعد مشین لگا کر ان کے کپڑے دھوتی۔ بس میرا یہ کام تھا، یعنی میں اس گھر کی ملازمہ تھی، اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں ہر روز اسٹور روم میں بیٹھ کر آدھی رات تک روتی اور اسی طرح صبح ہو جاتی، مگر میرے سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف میرے ماں باپ تھے، انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا بیٹی اب تمہاری وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ جاؤ۔ میرے ماں باپ کو بھی باقی ہزاروں ماں باپ کی طرح یہی سوچ تھی کہ اگر بڑی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی تو چھوٹیوں کی شادی نہیں ہوگی، اس لیے مرو یا جیو جو بھی کرو مگر اپنے گھر پر ہی رہو۔ لہٰذا اپنے گھر پر تھی، حالانہ یہ میرا اپنا گھر کب تھا، مگر کوئی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اور اب تو یہ میرے لیے دوزخ بن چکی تھی جس میں دن رات میں جلتی کڑتی رہتی تھی۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ فہد کی بیوی نورین نے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ پورا گھر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میری ساس نے یہ خبر سن کر مٹھائی منگوا لی اور پورے محلے میں مٹھائی بانٹ دی۔ بھلا بچہ پیدا ہو جائے پھر مٹھائی بانٹ دیجیے گا، ایسی بھی کیا خوشی۔ خیر 9 ماہ کا عرصہ گزرا اور نورین نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کا نام ارحم رکھا گیا۔ ارحم بڑا ہی پیارا خوبصورت بچہ تھا، گول مٹول سفید رنگت کا مالک۔ ویسے تو مجھے دن بھر اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، مگر کبھی کبھار میرا بڑا جی چاہتا جب وہ چارپائی پر لیٹ کر کلکاریاں مارتا تو میں کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھتی۔ اس وقت میرا دل چاہتا میں جا کر اسے لپک کر اٹھا لوں، مگر نہ تو مجھ میں اتنی ہمت تھی اور نہ ہی اجازت۔ نورین کا رویہ شروع ہی دن سے ہی میرے ساتھ بڑا ہی برا تھا۔ ضرورت کے تحت وہ بس چند الفاظ میں مجھے بلاتی تھی اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر بڑی سختی چھائی ہوتی تھی۔ خیر وقت اسی طرح گزرتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے ارحم 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اب میں باقی گھر والوں کے ساتھ ساتھ ارحم کے کام بھی باغ کر کیا کرتی تھی۔ بے شک وہ میری سوتن کا بچہ تھا، مگر مجھے بھی بڑا پیارا لگتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میری ساس کو اور نورین کو اس بات سے خار تھی کہ میں ارحم کو نہ اٹھاؤں، بھئی کیا میں اسے کھا جاؤں گی، مگر خدا جانے انہیں مجھ سے کیا خوف تھا اور وہ مجھے ارحم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ مگر بچہ تو بچہ ہی ہے۔ اب ارحم چلنے لگا اور میں جب بھی اسے پیار سے مسکرا کر دیکھتی، اسے اپنی طرف بلاتی تو وہ بھاگ کر میری طرف آ جاتا۔ ارحم 2 سال کا ہوا تو نورین ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ نورین دوسری بار امید سے ہوئی تھی اور اس کا اس طرح خیال رکھا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی مہرانی ہو۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر جلتی میں کڑتی رہتی تھی۔ میری ساس اسے چارپائی سے قدم نیچے نہیں اتارنے دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کبھی اسے سیب کاٹ کر دیتی تھی، کبھی اسے کچھ فروٹ کھانے کو دیتی تھی، کبھی دودھ کا گلاس پیش کیا جاتا۔ فہد کی تو پوچھے مت، روزانہ رات کو آتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی اسپیشل چیز نورین کے لیے لے کر آتا، اور ان 3 سالوں میں جب سے فہد کی نئی شادی ہوئی تھی میں تو بالکل ایک نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ میری ساس اور فہد نے کبھی مجھے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، میرے پاس وہی پرانے گھسے پھٹے کپڑے تھے۔ فہد نے کبھی مجھے بلایا بھی نہیں تھا، وہ میرا بھی تو شوہر تھا، میں اس کے گھر میں تھی، میرے بھی کچھ احساسات اور جذبات تھے، مگر یہاں کسی کو میرا احساس نہیں تھا۔ 9 ماہ کا وقت گزرا، نورین نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بچی کا نام بسمہ رکھا گیا۔
اب میری ساس کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونج رہی تھی، صحن میں بچے بھاگ دوڑ رہے تھے، پورا خاندان بڑا ہی خوش تھا۔ سچ کہوں تو مجھے ان لوگوں سے کوئی حسد نہیں تھا، میں بھی خوش رہنا چاہتی تھی، مگر میری صرف اتنی سی خواہش تھی، مجھے کم سے کم گھر کا فرد تو سمجھا جائے۔ مجھے تو ان لوگوں نے جب سے نورین آئی تھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا تھا، میری کوئی اوقات ہی نہیں تھی، اور اپنی یہ بے وقتی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ خیر دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ ارحم 3 سال کا تھا اور بسمہ 1 سال کی، جب قسمت نے ایک بار پھر سے پلٹا کھایا، تقدیر نے ایک ایسا موڑ لایا کہ دیکھنے سننے والے حیران رہ گئے۔ اس دن نورین کی سالگرہ تھی۔ اس سے پہلے تو ہمارے گھر میں یہ چونچلے نہیں ہوتے تھے، مگر جب سے نورین آئی تھی تب سے نورین کی سالگرہ بھی منائی جاتی تھی، اس کے بچوں کی سالگرہ بھی منائی جاتی تھی۔ اس دن بھی نورین کی سالگرہ تھی۔ رات کو جب فہد اپنے کام سے واپس آیا تو نورین تیار ہو کر بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ بچوں کو گھر پر چھوڑ کر وہ دونوں میاں بیوی باہر ڈنر کرنے کے لیے چلے گئے۔ اکثر فہد نورین جب باہر کہیں جاتے تو پھر یہی ایک موقع مجھے ملتا جب میں دونوں بچوں کو اپنے پاس بلا کر بٹھاتی، ان سے پیار بھری باتیں کرتی اور انہیں گود میں اٹھاتی۔ وہ دونوں گھر سے جا چکے تھے اور میں بچوں کے پاس بیٹھی تھی۔ پہلے بھی اکثر جایا کرتے تھے اور 1.5 گھنٹے میں آ جایا کرتے تھے، مگر اس دن تقریباً 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ارحم تو اب کچھ بھی سمجھدار تھا، وہ میرے پاس سنبھل جاتا تھا، مگر بسمہ بھی چھوٹی تھی، جب وہ ماں کے پاس جانے کی ضد کرتی تھی تو پھر کسی کو کچھ نہیں سنتی تھی، بنا رکے بس روئے چلی جاتی تھی۔ وہ 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب بسمہ بے چین ہو کر رونا شروع کر چکی تھی۔ میں اسے گود میں لے کر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، پھر بھی میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور انہیں کہا کہ فہد و نورین اب تک نہیں لوٹے، بسمہ رو رہی ہے۔ میری ساس نے تکیے کے نیچے سے اپنا فون نکالا، میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو فہد کا نمبر ملاؤ، میں پوچھتی ہوں۔ میں نے فہد کا نمبر ملا کر فون اپنی ساس کی طرف بڑھا دیا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنی دیر تو انہوں نے کبھی بھی نہیں لگائی تھی، اور پھر کھانا کھانے ہی تو گئے تھے۔ اب مجھے پریشانی نے آ گھیرا تھا اور میری ساس بھی پریشان نظر آ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہوئے تھے۔ انتظار کرتے مزید 15 سے 20 منٹ گزرے تھے کہ میری ساس کے فون پر فہد کے کال موصول ہوئی، مگر فون کرنے والا فہد نہیں تھا۔ فون کرنے والے نے بتایا یہاں روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے فون سے وہ ہمیں اطلاع کر رہا ہے۔ اس شخص نے بتایا حادثے کی جگہ پر ایمبولینس آ چکی ہے اور وہ زخمیوں کو لے کر سول ہسپتال جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ یہ خبر سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری ساس نے فوراً اپنے بڑے داماد کو فون کیا جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، اور انہیں گاڑی لانے کو کہا۔ جیسے ہی گاڑی آئی میں اور میری ساس بچوں کو ساتھ لے کر ہم سول ہسپتال میں پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچے تو ایک قیامت خیز خبر ہماری منتظر تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ حادثے میں دونوں میاں بیوی جاں بحق ہو چکے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس تو وہیں گش کھا کر زمین پر گر چکی تھی، اور میں کبھی روتے ہوئے بچوں کو سنبھال رہی تھی تو کبھی اپنی ساس کو۔ فہد اور نورین کی ڈیڈ باڈی لے کر ہم آدھی رات کے وقت گھر پہنچے۔ اس اچانک موت پر محلے اور خاندان کی ہر آنکھ اشک بار تھی، جو سنتا وہ دانتوں میں انگلیاں لے لیتا۔ کس طرح کی اچانک اور بے خبر موت کے دونوں میاں بیوی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر حادثے میں چل بسے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ فہد اور نورین کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ دونوں بچوں کو میں سنبھالنے لگی۔ شروع میں بسمہ نے کافی پریشان کیا، مگر آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ بسمہ کو میری عادت ہو چکی تھی۔ وہ میری گود میں سکون محسوس کرتی تھی اور سو جاتی تھی۔ ارحم ماں باپ کو یاد کرتا اور بے چین ہو کر رونا شروع کر دیتا۔ میں پیار و محبت سے اس معصوم کا غم بانٹ رہی تھی اور اسے سینے سے لگاتے خوب پیار کرتی تو وہ بھی بہل جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بچے تو اس حادثے کو بھول چکے تھے، مگر اس المناک حادثے نے میری ساس کو جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ پہلے جو ہر وقت روک ٹوک کی عادت تھی، اب تو جیسے انہیں چپ سی لگ گئی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ میرے تو کسی معاملات میں اب وہ بولتی بھی نہیں تھی۔ اگر کسی بھی معاملے میں ان سے مشورہ لیتی تو وہ آگے سے یہی کہتی کہ جیسی تمہاری مرضی ویسا کر لو۔ وقت گزرتا رہا، دونوں بچے اب مجھے ہی اپنی ماں سمجھتے تھے اور مجھ پر جان نشاور کرتے تھے۔ میں بھی ان دونوں میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا، انہیں اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا کر پالا۔ گزرتے وقت کے ساتھ بچے جوان ہو رہے تھے، دیکھنے سننے والے میرے صبر کی داد دیتے، اور میں آج بھی جب کبھی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو سوچتی ہوں
کہ شادی کی 10 سال میں نے بہت ہی صبر تحمل کے ساتھ گزارے، دن رات اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعائیں مانگی، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ اور پھر واحد نے دوسری شادی کر لی، تب بھی مجھے کوئی گلہ نہ تھا، نہ جانے میں نے کبھی انہیں کوئی بد دعا نہ دی تھی۔ میری تو بس اتنی سی خواہش تھی کہ فہد مجھے بھی بیوی کا درجہ دیتا، مگر انسان کچھ اور سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور ہم سب تقدیر کے آگے بے بس ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں، واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔